السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم للزکاة فاعلون، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ کی زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، زکوٰۃ سے متعلق چند اہم مسائل کا ذکر کروں گا کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، باغات کے پھل اور کھیت میں اگنے والے اناج اور سبزیوں کی زکوٰۃ کس طرح نکالیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے کیا۔ تو زکوٰۃ یہ ارکان اسلام سے ہے، لہٰذا قرآن عظیم فرقان حمید میں 32 جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا اور طرح طرح سے بندوں کو اس فرض اہم کی طرف بلایا۔ صاف فرما دیا کہ زنہار نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دی تو مال میں سے اتنا کم ہو گیا، بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشکی و تری میں جو مال تلف ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن کن اشیاء پر واجب ہے؟ تو زکوٰۃ سونا، چاندی، مال تجارت اور چرائی پر چھوٹے ہوئے جانور پر زکوٰۃ دینا یہ واجب ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی 10 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی کافر اور مرتد پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، یعنی نابالغ بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے عقل والا ہونا، یعنی کہ پاگل، مجنون اور دیوانے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، یعنی کہ غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، یعنی اتنے مال کا وہ مالک ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ چھٹویں جو شرط ہے وہ ہے پورے طور پر اس مال کا مالک ہو، یعنی پورے طور سے اس مال پر اس کا قبضہ بھی ہونا، یہ شرائط میں سے ہے۔ ساتویں جو شرط ہے نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، یعنی کوئی شخص مالک نصاب تو ہے لیکن اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ ادا کرے گا تو نصاب میں کمی آ جائے گی، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آٹھویں جو شرط ہے وہ ہے نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ تو حاجت اصلیہ میں کھانے پینے کی اشیاء، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے لباس، بلحاظ موسم یعنی گرمی کے موسم میں گرم کپڑے اور سردیوں کے موسم میں سرد کپڑے۔ اسی طریقے سے سفر کرنے کے لیے سواری، آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر فیملی بڑی ہے تو کئی کار ہوتی ہیں، کئی گاڑیاں ہوتی ہیں، بائک بھی ہوتی ہیں، ساتھ ہی گھر میں استعمال ہونے والے کولر، فریج، واشنگ، اسی طریقے سے بہت سی اشیاء ہوتی ہیں جو کہ تمام کی تمام یہ حاجت اصلیہ میں سے ہیں۔ نویں جو شرط ہے وہ مال نامی ہونا، یعنی اس مال کو یا تو حقیقتاً بڑھنے والا ہو یا حکماً بڑھنے والا ہو۔ اور 10ویں اور آخری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ قمری مہینوں کے اعتبار سے 12 مہینے یعنی کہ 1 سال اس مال پر گزر جانا۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے ہے۔ ان میں سے جو اس کے پاس ہو اور سال اس پر گزر جائے اور کھانے، پہننے، مکان وغیرہ ضروریات سے جو بچے اور قرض اسے نصاب سے کم نہ کر دے تو اس پر زکوٰۃ یہ فرض ہے، اگرچہ پہننے کا زیور ہو، کیونکہ زیور پہننا یہ کوئی حاجت اصلیہ نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ سال بھر کے کھانے پینے، پہننے، تمام مصارف سے جو مال بچا اور سال بھر رہا اسی کا 40واں حصہ نکالنا یہ فرض ہے۔ کسی نے اگر تجارت کی غرض سے ایک پلاٹ خریدا اور اس کی یہ نیت تھی کہ اسے بیچ کر میں فائدہ حاصل کروں گا، تو زکوٰۃ کی شرائط پائے جانے کی صورت میں شرعی اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا یہ واجب ہے۔ اچھا، جس وقت پلاٹ خریدا تھا اس وقت اس کی قیمت 5 لاکھ تھی یا 10 لاکھ تھی اور آج اس کی قیمت 50 لاکھ ہے، تو زکوٰۃ جو نکالے گا وہ آج کی مارکیٹ میں جو اس کی ویلیو ہے، جو قیمت ہے، اگر 50 لاکھ اس کی ویلیو ہے تو آج کی قیمت کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالنا یہ
فرض ہے۔ اسی طریقے سے وہ مکانات جو کرائے پر اٹھانے کے لیے ہوں، اگرچہ وہ 50 کروڑ روپے کے ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، ان سے حاصل ہونے والا جو کرایہ ہے، جو نفع ہے، تنہا یا دیگر مال کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ کی دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں اس پر زکوٰۃ نکالنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ٹرانسپورٹنگ کے لیے جو لاریاں یا بس کرائے پر چلتی ہیں یا ٹرک وغیرہ کرائے پر چلتے ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن جو ان کی آمدنی ہے اس پر زکوٰۃ نکالنا یہ واجب ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء جو دکان پر فروخت کیے جاتے ہیں، یہ بھی مال تجارت ہے۔ جب دکان کا مالک نصاب ہو جائے، اس پر پورا سال گزر جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی دکان میں موجودہ سارے مال کا حساب و کتاب کرے، اور وہ مال جتنی قیمت کو پہنچ رہا ہو، 1000 پر 25 روپے کے اعتبار سے اور لاکھ پر 2500 کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ کو وہ ادا کرے۔ اسی طریقے سے بسلیری یا کولڈ ڈرنک وغیرہ کی جو تجارت کرتے ہیں، سال مکمل ہو جانے پر اس کی جو آمدنی ہے، کیونکہ یہ بھی مال تجارت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت کما تو نہیں سکتی ہے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، لیکن اس کے پاس اتنے زیورات موجود ہیں جو شرعی اعتبار سے نصاب کو پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے زیورات کا 40واں حصہ نکالنا اس عورت پر فرض ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو اس کے میکے سے کچھ حصہ ملا اور اس پر آمدنی بھی ہوتی ہے، تو اگر وہ اپنے سسرال اور میکے کے مال کو ملا کر مالک نصاب ہو گئی اور اس پر سال گزر گیا تو سارے موجودہ مال کی زکوٰۃ نکالنا اس عورت پر فرض ہوگا۔ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا اور ابھی شرعی اعتبار سے حصہ یعنی کہ ترکہ تقسیم نہیں ہوا اور وارثین ابھی ایک ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ترکہ تقسیم ہو یا نہ ہو، کیونکہ والدین کے انتقال کے بعد من جانب شرع جس کا جتنا حصہ تھا وہ شرعی اعتبار سے اس کا مالک ہو گیا، تو سال گزر جانے پر وہ اپنے اس مال کی زکوٰۃ اس پر نکالنا یہ واجب ہے، چاہے 2 بھائی ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں یا بہنیں ہوں، ان تمام پر جن کے ملکیت میں جتنا مال آ رہا ہے، شرعی اعتبار سے ان پر زکوٰۃ نکالنا یہ واجب ہے۔ وہ باغات جن میں پھل ہوں یا وہ کھیت جن میں کاشتکاری کی جائے، شرعی اعتبار سے ان کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ عشر یعنی اس کے کامل ہونے کے بعد یہ واجب ہوتا ہے۔ جب کھیتی کاٹی جائے یا پھل توڑے جائیں تو جو کھیت یا باغات بارش یا نہر یا نالے کے پانی سے سیراب کیے جائیں، سینچے جائیں، ان میں 10واں حصہ یہ واجب ہے، یعنی 100 کلو پر 10 کلو۔ اور اگر پانی خرید کر کھیت یا باغات کو سیراب کیا جائے، سینچا جائے، تو 20واں حصہ نکالنا یہ واجب ہے، یعنی 100 کلو پر 5 کلو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔